حضور وہ پہلی آیت کے حوالے سے ہی میرا سوال ہے دوسرا جی کہ یہ جو غیر مسلم قومیں ہیں اور خاص کر جو آج کل کی سپر پاورز ہیں، انہوں نے امن کے نام پر جو ہے وہ چھوٹی قوموں سے زبردستی تعاون لیا، تو کیا جب خدا کی پکڑ آئے گی تو وہ اس صورت میں بھی ان پر بھی آئے گی؟ اور کن پر؟ جو چھوٹی قومیں جن سے طاقت کے بل بوتے پر بھی انہوں نے طاقت کے بل بوتے پر تعاون جو ہے، یہ آپ نے بہت محدود بات کی ہے۔ تعاون ہمیشہ بیماری کے بل بوتے پر ہوتا ہے۔ جب قومیں بیمار ہوں، ان میں جو بد اخلاق اور بد کردار لوگ ہیں وہ تعاون کیا کرتے ہیں، اور وہ تعاون کی والی آیت کا دوسرا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اسے پوچھ ڈال دیتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو جو قومیں ایسے غدار اپنے اندر رکھتی ہیں جو قوم کا مفاد بیچ کر غالب قوموں سے تعاون کرتی ہیں، انہی کے بل بوتے پر غیر قومی حکومت کیا کرتی ہیں، اور وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ قوم کسی قوم پر حکومت کر سکے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول میں یہی اصول انگریزوں کے پیش نظر رہا کہ قوم جس کے دل پھٹے ہوئے ہیں ان کو پھاڑو اور آپس میں لڑا کر ان کے اوپر حکومت کرو تاکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں اور تم ان سے بالا رہو۔ لیکن ڈیوائڈ اینڈ رول تو ایک عمومی اصول ہے، اصل میں کرپشن ہے۔ ہر قوم جس کا کردار تباہ ہو چکا ہو، اس کے اوپر جراثیم کے حملے، اگر وہ مر جائے تو گدھوں کے حملے، یہ ساری چیزیں اس کا ایک طبی لازمہ بن جاتی ہیں، کیونکہ بد کرداری اور بد اخلاقی کے نتیجے میں کچھ سزائیں ملنی چاہیے، اور وہ قانون قدرت کے مطابق ملتی ہیں۔ اس لیے بیمار قوموں پر دوسرے حکمران ہوا کرتے ہیں، اور جو مر جائیں ان کے اوپر آگے پھر گدھیں ہی بیٹھ جاتی ہیں، گوشت پوشت سب کچھ کھا جاتی ہیں۔ تو اس میں وہ دونوں ذمہ دار ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبرن ہوا ہے، جبرن کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک تھا جو آپ نے ان کے خطبات میں بھی غالباً بیان کیا، لیکن میں نے کئی دفعہ آپ سے سنا ہے، مختلف نمائندے جب ملنے آیا کرتے تھے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ہندوستان کا اگر باشندہ آزاد ہو جائے، اس کا ضمیر جاگ اٹھے، تو کسی عدم تعاون کی موومنٹ کی بھی ضرورت نہیں، کسی بزور طاقت حکومت چھیننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قومیں جو باضمیر ہوں، زندہ ہوں، ان پر غیر قوم حکومت کر ہی نہیں سکتی، اور کرے گی تو بیکار، اس کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے۔ آپ مثال دیا کرتے تھے قادیان کی، دیکھ لو، اور پولیس ہے تو صحیح مگر بیکار بیٹھی رہتی ہے، شاذ کے طور پر کبھی اس کو استعمال کرنی پڑتی ہے اپنی طاقت۔ مجسٹریٹ ہیں مگر آپس میں جھگڑے، قضاء میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں قضاء کا رغبہ اور وقار بھی زیادہ بلند تھا۔ آج کل مختلف ملکوں میں قانونی مجبوریوں کی وجہ سے قضاء دخل نہیں دے سکتی، مگر قادیان میں تو ایک سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کسی احمدی کا دوسرے سے جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں چلا جائے۔ تو عدالت تھی مگر بیکار بیٹھی ہوئی تھی، دوسروں کے جھگڑے نپٹانے کے لیے، سکھوں کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، مگر احمدیوں کے معاملے میں آزاد تھے۔ حضرت مسلم نے فرمایا سادگی اختیار کرو، کپڑے سادہ کر دو، زیور نہ زیادہ بناؤ، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، اور یہ ایک طوعی تحریک تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اگر اس پر عمل ہوتا، مثلا سارے ہندوستان میں عمل ہوتے سے مراد ہے احمدیوں نے تو کیا، لیکن سارے ہندوستان میں عمل ہوتا، تو وہ ساری امپورٹس جو انگریزوں کی طرف سے آ رہی تھیں یا ترقی یافتہ قوموں کی طرف سے آ رہی تھیں، وہ سب ختم ہو جاتی، سوال ہی نہیں تھا۔ گاندھی نے کھدر پوش تحریک اسی وجہ سے پیش کی تھی۔ گاندھی بہت گہری فراست کا آدمی تھا، آمد و ناز کو پتہ نہیں لگا، اس نے جو چرخا اور کھدر، مطلب یہ تھا کہ تم اپنے رہن سہن کو سادہ بنا لو تو غیر قوموں کی امپورٹس ختم ہو جائیں گی، اور وہ جب ختم ہوں گی تو ان کو حکومت کرنے کی وجہ کوئی نہیں رہے گی۔ حضرت مسلم موعود نے
جو سادگی کا اعلان کیا اور یہ ساری باتیں، اس کے نتیجے میں احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر غیر حکومتوں میں رہتے ہوئے بھی آزاد رہتا ہے، اس کا ضمیر آزاد رہتا ہے. اور ترقی یافتہ قوموں کے قوانین سے تعاون کرنے میں گناہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی غلامی نہیں. غلامی دل کی بیماری سے پیدا ہوتی ہے. ہمارے جلسے پر جب بھی کوئی آیا ہے بلا استثناء اس بات سے وہ حیرت انگیز طور پر متاثر ہوا ہے کہ ہم نے تو آپ لوگوں کو آزادی دیکھا ہے. پولیس بیٹھی تھی ایک طرف صرف نظارہ کرنے کے لیے، حکومت کے افسر آتے تھے صرف دیکھنے کے لیے، کوئی کام نہیں تھا. اتنا حیرت انگیز تعاون تھا ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کی خدمت کی روح، کہ ایک مثالی معاشرہ تھا جو اخوت کا اسلامی رنگ پیش کر رہا تھا. تو ایسے لوگ اگر ہوں تو ان پر غیر قوم کو ان کے ملک میں جا کر حکومت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ناممکن ہے. وہ سر پھرے تو حکومت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں. جب تک فوائد نہ ہوں اس وقت تک نہیں ہو سکتی. اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ انگریزی حکومت اقتصادیات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہی ہے. یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور فلاں کمپنیاں یہ تجارتی مفادات کے لیے گئے تھے، اور تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کو مونوپلائز کرنے کے لیے، تاکہ غیر قومیں جو یورپ کی ہی تھیں وہ بھی دخل دے کر اس سے حصہ بخرانا شروع کر دیں. ان کا ایک لازمی تقاضا تھا کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور یہی انہوں نے کیا. تو ہر جگہ حکومت اقتصادیات کے کنٹرول کی خاطر کی جاتی ہے. اگر اقتصادیات کے مسائل نہ ہوں تو محض حکومت کی خاطر حکومت پاگل پن ہے. سمجھے؟